ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرائض کے ساتھ کچھ نوافل ہمیں عطا فرمائے، اور نوافل جو ہے وہ ہمارے لیے قیامت کے دن فرائض کی کمی میں خلاصی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو ایک نفل نماز ہے جس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے نوافل کو یہ سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ سنداً ضعیف ہوں گے، کوئی مستند اس کی روایت نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نوافل میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو پڑھے اور ان کی کثرت کرے تاکہ اللہ کا قرب عطا ہو۔ صلاۃ التسبیح ایسی نماز ہے جس کے متعلق حدیث میں بڑی مستند روایات موجود ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے اس کے متعلق، سنن ابی داود شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمانے لگے، پہلے آپ نے فرمایا یا عباس یا عم، 4 مرتبہ آپ نے ان کو مخاطب کیا۔ یعنی اتنی خاص نماز کی اہمیت ہے کہ اپنے چچا کو 4 مرتبہ خطاب کیا جا رہا ہے، 4 مرتبہ متوجہ کیا جا رہا ہے، یا عباس یا عم یا عم۔ پھر آپ نے فرمایا الا اخبروکا، پھر آپ نے فرمایا الا اعطیکا، کہ میں آپ کو خبر نہ دوں، میں آپ کو عطا نہ کروں کوئی چیز، میں آپ کو تحفہ نہ دوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو چینج کر کر کے اپنے چچا کو اس نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو تحفہ نہ دوں، خبر نہ دوں، میں آپ کو باخبر نہ کروں، آپ کو ہدیہ نہ دوں۔ کہ کون سا ہدیہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی غفر لک ذنبک، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چچا کو تحفہ دے رہے ہیں تو یہ کتنا خاص ہوگا کہ آپ کی محبت اپنے چچا سے اتنی مضبوط تھی کہ آپ بدر میں جب قید ہوئے تو آپ کا کرتا نہیں تھا پورا جسم پر جو آ رہا، تو عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ کے طور پہ اس منافق کا جنازہ بھی پڑھایا اور اپنا کرتا بھی اس کو کفن کے طور پہ عطا کیا۔ تو اس لیے آپ فرما رہے ہیں میں تمہیں تحفہ نہ دوں، خبر نہ دوں، کل ذنبک، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور 10 قسم کے گناہ معاف ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا جو اس نماز کو پڑھے گا اللہ اس کے 10 قسم کے گناہ معاف کرے گا، اولہ و آخرہ، اور فرمایا اس کے اول گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، آخر گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا خطأہ و عمدہ، جو جان بوجھ کر کیے یا بھول کر کیے وہ سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے گناہ بھی جن کو انسان صغیرہ سمجھتا ہے یا بہت بڑے گناہ جن کو کبیرہ کہتا ہے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے معاف کر دے گا، سرہ و علانیتہ، چاہے وہ گناہ تم نے چھپ کے کیے ہیں یا علانیہ طور پہ کیے ہیں۔ تو چونکہ علانیہ گناہ اتنا بڑا وبال ہے کہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت ساری بخشی جائے گی لیکن علانیہ گناہ والا نہیں۔ لیکن اس صلاۃ التسبیح کے ساتھ جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سرہ و علانیتہ، اس کے پوشیدہ گناہ بھی اور علانیہ گناہ بھی وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ سارے گناہ اس سے معاف ہوں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھیں، 4 رکعت نفل پڑھیں۔ اب وہ پڑھنے کی ترتیب آپ نے خود اپنے چچا کو بتائی کہ آپ جب اللہ اکبر کہیں تو اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یہ کلمہ کہنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب آپ نے 15 مرتبہ یہ کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر قل هو اللہ یا جو صورت ہے وہ پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ کلمہ کہنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع میں جا کر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے پہلے، اور تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہ آپ نے 10 مرتبہ کلمہ کہنا ہے۔ سارے پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ،
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ پھر آپ جب جو ہے اس سے رکوع سے اٹھیں گے تو آپ نے اٹھنے کے بعد قوما میں 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدہ میں جائیں، سجدہ میں تسبیح پڑھیں پہلے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھیں۔ پھر سجدہ سے اٹھیں جلسہ میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسرا سجدہ میں چلے جائیں، پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ ایک رکعت میں تعداد ہو جائے گی کتنی؟ 75۔ پھر آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں، پھر اس کو پہلے 15 مرتبہ پڑھیں، اسی ترتیب کو لٹائیں، اسی طرح 75 75 75 4 رکعات میں۔ اب یہ ذہن نشین کر لیجئے، بندہ بعض اوقات بھول جاتا ہے۔ جیسے آپ نے مثال کے طور پہ قرات سے پہلے 15 مرتبہ کی جگہ 10 پڑھ لی، اب کسی میں آپ نے 5 پڑھ لی، اب اس کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے اگلے عمل میں، اگلے حصے میں۔ وہ کیسے پوری کرنی ہے کہ اگر آپ نے کہیں کم پڑھ لی تو آپ کم از کم یہ 3 جگہ پہ پورا کریں تعداد، یا رکوع میں، یا سجدہ میں، یا آخری اتحیہ جو اتحیات ہے اس میں پوری کریں۔ ان 3 میں آپ تعداد پوری کریں، کمی پوری کر سکتے ہیں آپ اس میں۔ تو یہ اس طرح آپ 4 رکعات پوری کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چچا، ان استطاعت، اگر آپ میں طاقت ہو تو آپ کل الیوم مرہ، ہر روز 1 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ اب اگر آپ 1 مرتبہ روز نہیں پڑھ سکتے تو وہ کل الجمعۃ مرہ، تو آپ ہفتے میں 1 دن، یعنی جمعہ کے دن یا ہفتے میں 1 دن پڑھ لیں اس کو۔ اور اگر وفی کل شہر مرہ، اگر آپ پھر بھی نہیں پڑھ سکتے ہر ہفتہ تو آپ مہینے میں 1 بار پڑھ لیں۔ وفی کل سنۃ مرہ، پھر آپ سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ یعنی اتنی خاص نماز ہے۔ اب اس کا جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ ایک تو جماعت کرائی جاتی ہے، عورتوں کو بلایا جاتا ہے، مردوں کو بلایا جاتا ہے، جماعت کی شکل میں یہ نماز ہوتی ہے۔ جماعت نہیں ہے نفل نماز کی، نفل نماز اکیلے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ آپ جماعت، حضور نے کسی صحابہ کو جماعت نہیں کرائی بلکہ انفرادی نماز بتائی۔ یہ انفرادی نماز ہے، اسے انفرادی ہی پڑھنا چاہیے، اور اس کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ ہو کہ صلاۃ التسبیح پڑھی ہے، تب جا کے یہ مقبول ہوگی۔ یہ سارے فضائل حاصل ہوں گے کہ انسان کی مغفرت ہوگی، گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہ سب تب ہوگا جب خفیہ طریقے سے اس کو پڑھے گا اور اللہ اور بندے کا معاملہ ہوگا، انشاءاللہ اس کا فیض ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی